میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی، کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی، جن میں جہاں سے میں نے انفارمیشن لی وہ ایک سولجر اسپیکس کا پیج تھا، ایک ازما خان PTI پیج تھا، اور ایک سبینہ کیانی پیج تھا، اور ایک عمران ریاض خان پیج تھا، جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا، اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، اور ہم اس چیز سے دور رہیں گے، اور میں اپنے بیٹے کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھوں گا. ہم محب وطن لوگ ہیں، اور پاکستان آرمی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا خون ہماری رگوں میں ہے، ہم اس کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لسبیلا ہیلی کریش کے بعد منفی سوشل میڈیا مہم ناقابل قبول قرار. مہم سے شہداء اور لواحقین کے دل دکھے. ISPR کے مطابق شہداء کی فیملیز اور افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے. مشکل اور تکلیف دہ وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی. کچھ بے حس حلقوں سے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ اور توہین آمیز مہم جوئی کی گئی. DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ پوری قوم شہداء کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا شروع کیا گیا. بے حسی کے رویے کی ہر سطح پر مذمت کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پر بھی قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے. ایسے عناصر کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے. ایمن الظواہری واقعے پر دفتر خارجہ نے وضاحت دے دی. بار بار بحث مناسب نہیں. خاصی تباہی مچی ہے، اور بلوچستان میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اس میں ہمیں فنڈز مہیا کرنے ہوں گے NDMA کو، اور NDMA PDMA چاروں صوبوں میں مل کے کام ان کو کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا. لیکن اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں، لیٹ سے پوائنٹ A پہ کوئی بڑا ارجنٹ معاملہ ہے، اور وہ PDMA اس کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. متاثرین پر فنڈز فوری خرچ کرنے کا حکم. بولے کہ ملک میں بارش کا ایک اور سپیل متوقع ہے، ہمیں تیار رہنا ہوگا. سیلاب متاثرین کے لیے پنجاب حکومت کام کر رہی ہے. سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے جوائنٹ سروے ضروری ہے. چیئرمین NDMA اور آرمی چیف سے امداد کی تقسیم میں شفافیت کی بات کی. میڈیکل اور ریلیف کیمپ بحال رکھنے چاہیے. جو کچھ بھی ہم سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، ہم بلوچستان کے غریب عوام کی مدد کریں اور آگے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑیں. شہید کی موت قوم کی حیات. بلوچستان گورنمنٹ ہمیشہ سے اپنی پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہو کر پاکستان کی خدمت، بلوچستان کی عوام کی خدمت کر رہی ہے. بلوچستان کی غریب عوام مدد کی طلبگار ہے. لوگوں کی مدد کے لیے سب اپنا حصہ ڈالیں. جنرل سرفراز سمیت تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. بلوچستان حکومت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم کی پریس کانفرنس. بولی کہ کشمیریوں کا مشن انہیں ان کا حق ملنے تک جاری رہے گا. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا چاہیے. چیئرمین PTI عمران خان کی شہید کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی رہائش گاہ پر آمد. شہید کے صاحبزادے کیپٹن احمد سمیت اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی اور دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش. جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب اور UAE حکام سے رابطہ. IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو. ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے اچھی خبر جلد متوقع ہے. Pakistan, for instance, exports only $5 million worth of gold jewelry. India exports $22 billion worth of gold jewelry.
Bangladesh exports for $600 or $700 million worth of gold jewelry. So we have to rationalize the regime so that we can export, those things. We will look at furniture shop, we will look at car dealers separately. एक करके करूँगा सबके अलग-अलग, लेकिन I fundamentally believe in fixed taxes. और जहाँ पर fixed taxes में जा सकूँगा उनको facility दूँगा. ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क पीछे रह गया है। अब दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती। मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को बुरा लगा। ये गलत फहमी है कि अमीर लोग टैक्स नेट में नहीं हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट बढ़ाना होगा। 855 अरब रुपए पेट्रोल लेवी में जमा करेंगे। IMF से अगस्त के आखिरी हफ्ते मीटिंग होगी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, रुपया मजीद तगड़ा, सोना सस्ता हो गया। इंडेक्स 670 पॉइंट से इजाफे से 42,096 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 11 पैसे कमी से 224 रुपए 4 पैसे। ओपन मार्केट में 2 रुपए कमी से 226 रुपए पर पहुंच गया। फी तोला सोना 1300 रुपए कमी से 1,41,900 रुपए का हो गया। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुखालिफिन के खिलाफ अकेले ही तमाम हल्कों में खड़े होने का ऐलान। कहते हैं कि मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि मुझे नाअहल करवा देंगे। इंशाअल्लाह ये मुझे नाअहल नहीं करवा सकते। इलेक्शन इसी साल होंगे। इनका हर मैदान में मुकाबला करूंगा। 9 हल्के PTI अरकान के इस्तीफों के बायस खाली हुए थे। इमरान खान और PTI के गिर्द घेरा तंग। तौशा खाना केस में PDM की इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 18 अगस्त को समाअत करेगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रिजू किया था। PTI के ममनुआ फंड जब्त करने का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी। शो कॉज नोटिस जारी, पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही ख़त्म हो गई। इसीलिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात जो हैं वो करा सके। PTI का आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक इलेक्शन की तारीख का इंतजार कर सकते हैं। अभी तक फ्रेश इंतखाबात पर हुकूमत संजीदा नहीं लग रही। पंजाब के नताइज के बाद अवामी मैंडेट के सामने हुकूमत को सर झुकाना चाहिए था। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन की तब्दीली नागुज़ीर है। असद उमर साहब, शाह फरमान साहब, इमरान इस्माइल साहब, परेज खटक साहब, इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन का, आमिर कियानी साहब, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिए गए। FIA के सुपुर्द कर दी गई है। इनकी सारी जायदाद, इनका आने वाला पैसा, इनके बाकी मानदा अकाउंट्स भी जो इस वक्त वो रन कर रहे हैं, इनकी फैमिली के अकाउंट्स, ये सारे जो है इन लोगों के जो है वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेट होंगे। इमरान खान सबसे बड़ा चोर डाकू साबित हो चुका है। इन्होंने खैरात का पैसा जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि FIA को असद उमर, परवेज खटक और दीगर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। 13 बेनामी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। जो पार्टी जुए की बुनियाद पर बनी हो उसका हराम का पैसा शामिल है। जब इंसाफ की हुकूमत अभी थी तो ये रोज उठ के ये कहते थे कि इनकी जुर्रत नहीं हो सकती, मेजॉरिटी मेरी है और ये मेजॉरिटी मेरी रहेगी, इनके दांत खट्टे करूंगा, ये कैसे मुझे नंबर्स में हरा सकते हैं। और फिर वो न्यूट्रल का एक झगड़ा उठा लिया।
رہنما نون لیگ ملک احمد خان بولے کہ عمران خان آئے روز بیانیاں بدلتے ہیں، یہ بات بات پر کہتے ہیں کہ نیوٹرلز نے یہ کیا وہ کیا، حکومت سیلاب متاثرہ لوگوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وزیر اعظم خود متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں، پوری قوم متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے، ہیلی کاپٹر حادثے کے شہید افسران کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ کوئی کمپنی چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ غیر ملکی ہو، وہ پاکستان کی سیاسی جماعت کو فنڈ نہیں کر سکتی اور کوئی سیاسی جماعت ان سے فنڈ نہیں لے سکتی۔ اور پی ٹی آئی کے اوپر 351 کمپنیوں سے فنڈ لینے کا الزام نہیں ہے، انہوں نے لیا ہے، وہ ثابت ہوا ہے۔ کوئی غیر ملکی کمپنی پاکستان کی سیاسی جماعت کو فنڈز نہیں دے سکتی۔ پی ٹی آئی پر 351 کمپنیوں سے فنڈز لینے کا جرم ثابت ہوا۔ عمران خان کے پاس جو تھا وہ بھی چھن رہا ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں دستخط شدہ دستاویزات جمع کروائے۔ وزیر سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ پی ٹی آئی کا طرز سیاست تنقید کرنے والوں کی بے عزتی کرنا ہے۔ سابق چیئرمین نیب کو بھی ویڈیوز کے ذریعے جکڑے رکھا۔ پنجاب میں حکومت تبدیل ہوتے ہی پولیس نے یو ٹرن لے لیا۔ پہلے سے درج مقدمات میں پی ٹی آئی کے رہنما بے قصور قرار، لانگ مارچ میں ہنگامہ آرائی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہوئے تھے۔ پنجاب حکومت تبدیل ہوتے ہی پولیس افسران سے انتقامی کارروائیاں بھی جاری، کئی سینئر پولیس افسران تبدیل، مزید تبادلوں کا بھی امکان۔ ہماری طرف سے تو ہمیشہ کبھی پہل نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی، تو ہم تو بس اپنا دفاع کرنے ہی آئے تھے کہ جو انہوں نے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں بیہودہ قسم کا الزام لگا کے پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کو ریموو کرنے کی کوشش کی۔ قافلی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول معطل، الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت کو پارٹی سربراہ، طارق بشیر چیمہ کو سیکرٹری جنرل برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ قافلی کے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، چودھری صالح حسین کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر قافلی کا اجلاس بلایا گیا، کامل الیاقہ کو شو کاز نوٹس بھیجوا دیا ہے۔ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والوں کے خلاف بھی ڈسپلن الیکشن لیا جائے گا۔ جموں کشمیر کو بھارت یونین کا علاقہ قرار دیا۔ یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر میں وہ بربریت اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا، جو تھوڑی بہت آئین میں جو ان کو حقوق تھے ان کو بھی پامال کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بے تحاشا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، مظلوم کشمیریوں کے بہتے خون میں مزید اضافہ کیا گیا۔ ایک دن سورج طلوع ہوگا جب کشمیر بھارتی چنگل سے ضرور آزاد ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو بھارت کی غلامی سے آزادی دلائے۔ اور مسلح افواج کی کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیتنے والے پاکستانی کھلاڑیوں کو مبارکباد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ دونوں کھلاڑیوں نے کامن ویلتھ گیمز میں قومی پرچم بلند کیا۔ نوح دستگیر کو طلائی، شاہ حسین شاہ کو کانسی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد۔